ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے۔ حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی، حضور تشریف فرماتے جلوہ گر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا، آقا کریم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے؟ دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں، یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں اور جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ ابو بکر کون ہے؟ کہا پہلے عائشہ کون ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے۔ تو آقا کریم نے اماں عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی۔ ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اماں جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اماں جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہ صرف بس کوتاہی کی بنیاد پر، بے خیالی کی بنیاد پر، لاشعوری کی بنیاد پر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ اس سے پہلی بات پتا چلی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ بھی فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان کے یہاں بھی فاتحہ ہوتی تھی، ان کے یہاں بھی ایصال ثواب ہوتا تھا۔ یہ شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں مجددیوں، نقش بندیوں، یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا تھا لیکن اماں عائشہ کا نام نہیں لے پاتا تھا۔ ان بیوقوفوں کو کیا عقل ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں؟ ان پلیتوں کو بتا دو تمہاری ناپاک زبانوں کی گندگیاں عائشہ اور فاطمہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ قرآن کی سورہ نور نازل کرتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کیا ان کی بے ادبی کرے گا؟ بات نکلی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ان کو عام عورتوں جیسا سمجھائے۔ فاطمہ اور عائشہ عام نام لیتے ہیں آپ، یہ ان اینکروں کی اوقات کیا ہے جو ان بزرگوں کی بے ادبی اور توہین کریں؟ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ذوات ہیں کہ جن کے حجرے میں جبریل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتا ہے، یہ ان کی شان ہے، لیکن لوگوں کو کون سمجھائے؟ اور یاد رکھنا، اگر اپنے بزرگوں کی عظمت تم نہ جانو گے تو قوم بے ادبیوں کے دروازے کھولے گی۔
اگر کوئی بدبخت اما عائشہ صدیقہ کا مذاق تقریر میں ٹی وی پر نہ اڑاتا تو کسی پلید اینکر کی اوقات کیا تھی کہ عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا؟ دروازے تو لوگ کھولتے ہیں. ہمارا مسلک ادب ہے. الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور کی نالین سے نگلنے والے جب ذروں کی تعظیم کرتے ہیں تو جو حضور کے بستر پہ آرام کرتی اس عائشہ صدیقہ کی بے ادبی ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ حضور کی ازواج و اولاد و اصحاب کی بے ادبی یہ انڈائریکٹ رسول اللہ کی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، وہ انجام کو پہنچیں گے. لیکن بات یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا تھا فاتحہ میں. ایک دن حضور میرے خواب میں آئے اور فرمانے لگے احمد میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں. فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور میرے پاس جو تحفے طائف آتے ہیں وہ عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں، تو عائشہ کو کوئی چھوڑ کر کے مجھے اس کے حجرے میں تحفہ کیسے بھیجتا ہے؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی. اس دن کے بعد سے پتا چل گیا اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنی فاتحہ کو مقبول کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں لینا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. عائشہ صدیقہ ہے. لیکن جب وہ سلام کرتی ہے تو حضور فرماتے ہیں من انت، تو کون ہے؟ تو کہتی ہے کہ عائشہ ہوں میں. فرمایا کہ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ تو پھر کہتی میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. اور پھر وہ صدیق جس کی صحابیت قرآن بیان کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے. حضور نے کہا یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ پھر کہتی ہیں میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں. اس لیے کہ ابو بکر کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، ابو بکر کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نا، کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. عائشہ نام کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا، اور ابو بکر اس دور میں کسی اور کا بھی نام ممکن ہے ہو سکتا تھا. ویسے ابو بکر نام تو نہیں ہوتا، یہ ان کی کنیت ہے. ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت سے اتنے مشہور ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے کہ آپ کا نام لوگ بھول گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیقہ تو حضرت ام المومنین تھی بڑی ذہین. جب کہا نا کہ یہ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ تو کہنے لگی میں عائشہ محمد کی بیوی ہوں. اب اس دور میں محمد الرسول اللہ، اللہ اوپر، اس دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا کون تھا؟ اور کسی دور میں محمد الرسول اللہ ان کے سوا ہو کون سکتا؟ بے شک بے شک. ختم نبوت کا تاج پہن کر کے جو آئے تھے اور وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور قیامت تک ہیں، اور ان کی ردائے نبوت قیامت تک ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سیاسی لیڈر ان کی ختم نبوت پر کبھی شبخو نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی ان کی ختم نبوت پر شبخو مارے، یہاں والوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین سے جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت کا منکر یمامہ میں پیدا ہوا تو بھی وہ زندہ نہ رہ سکا، اور دنیا میں قادیان میں پیدا ہوا تو بھی زندہ نہ رہ سکا. اور اگر آج بھی ختم نبوت کے منکرین سے کوئی اپنی سانس گانٹھ کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت وہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا. محمد الرسول اللہ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ بہت جلد ختم نبوت کے حوالے سے ایک تقریر مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور حضور کی ختم نبوت پر بات بھی ہوگی. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں. حضور نے کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں یہ محمد کون ہے؟ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جو کہہ رہا تھا حجرے عائشہ میں بیٹھ کے من محمد، یہ محمد کون ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ میرا سوال ہے، اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا. من محمد، یہ محمد کون ہے؟ استغفر اللہ، ملانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ صوفی صاحب کے پاس آئیں، کہا صوفی غلام رسول صاحب سے بات کرنے کا، یہ کون صوفی غلام رسول ہے؟ آپ کہیں گے یہ بات کیا کر رہی ہے؟ مولانا غفران سے بات کریں کہ یہ مولانا غفران کون ہے؟ اور بھائی موڈ میں انسان ہوتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے.
لیکن وہاں تو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، مذاق میں ہو، کبھی خلاف شرع بات نکلتی ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہا من